حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک روز ایک امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو امام نے آپ سے پوچھا کہ اے شیخ، آپ کوئی کام نہیں کرتے، نہ ہی کسی سے سوال کرتے ہیں، تو آپ کھاتے کہاں سے ہیں؟ آپ نے فرمایا ٹھہرو، میں نماز کا ادا کر لوں، کیونکہ جو شخص روزی دینے والے کو نہیں جانتا اس کے پیچھے نماز ادا کرنا جائز نہیں۔ اگر تو حج کرنا چاہتا ہے تو کسی حاجی کو مسافر بنا، وہ چاہے کوئی صورت رکھتا ہو، اس کے رنگ یا تصویر کو نہ دیکھ، اس کے ارادے اور قصد کو دیکھ۔ اگر وہ کالا ہے اور تیرا ہم خیال ہے تو اسے گورا سمجھ، کیونکہ وہ تیرا ہم رنگ ہے۔ اعتبار باطن کا ہے، اگر وہ گورا ہے اور خوبصورت ہے اور تیرا ہم خیال نہیں تو اس سے تعلق نہ رکھ۔ جس طرح رعایا بادشاہ کے اوصاف قبول کر لیتی ہے اور شاگرد اپنے استاد کے اوصاف اپنا لیتا ہے، اسی طرح وہ استاد جو راہ خدا میں محو ہے، اس کے شاگردوں کی جان بھی شاہ میں محو ہو جاتی ہے۔ اور علم کی تمام قسموں میں سے مرنے کے بعد آخرت کے راستے کا سامان فقر ہی ہے۔ اختلاف کے اسباب پر غور کرنے کے بجائے اس کے نتائج پر غور کرنا چاہیے۔ نیک اعمال والے لوگ قیامت کے دن مسرور ہوں گے، لیکن بد اعمال چاہیں گے کہ پیشی کا دن ہی نہ آئے تاکہ اچھے اور برے میں تمیز نہ ہو سکے۔ اس لیے شیخ کامل کے آگے اپنے مخفی افعال کہہ دے تاکہ تیری اصلاح ہو سکے اور تو رسوا ہونے سے محفوظ ہو جائے۔ شیخ کامل اگرچہ سب کی طرح ایک انسان ہے، لیکن اپنے آپ میں پورا جہان ہے۔ وجود کل کا نسخہ اس کے ہاتھ میں ہے، اور تیرے جسم نفس کو ختم کر دے گا تو روح ظاہر ہو جائے گی۔ اپنے گدھے نفس کی گردن پکڑ لے اور اسے راستے کی طرف کھینچ۔ راستہ جاننے والوں کی طرف آ، خبردار گدھے کو نہ چھوڑ، کیونکہ یہ سبزہ زار کا عاشق ہے۔ تو نے اسے ذرا ڈھیل دی تو یہ فوراً گھاس کی طرف بھاگے گا۔ گھاس عاشق گدھا راستے کا دشمن ہے۔ اگر تو راستے کا واقف نہیں ہے تو یہ جو گدھا چاہے اس کے برخلاف کر، وہی سیدھا راستہ ہوگا۔ ہم غذا میں تمام عمر مٹی کھاتے رہے، آخر کار بدلہ میں مٹی نے ہم کو کھا لیا۔ جب تو بھوکا ہوتا ہے تو کتا بن جاتا ہے، بد مزاج اور بد خصلت ہو جاتا ہے، اور جب تیرا پیٹ بھر جائے تو تو مردہ ہو جاتا ہے۔ دیوار کی تصویر کی طرح بے خبر اگر تو ایک وقت میں مردار ہے اور دوسرے وقت میں کتا ہے تو شیروں کے راستے پر کب چل سکتا ہے؟ اپنے شکار کے ذریعے پیٹ کو کتے کے سوا کچھ نہ سمجھ۔ کتے کو ہڈی کم ڈال اس لیے کہ جب کتے نفس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ سرکش ہو جاتا ہے اور شکار کی طرف اچھی طرح نہیں دوڑتا۔ جو شخص بغیر پیر کے راستے پر چلا وہ شیطانوں کی وجہ سے گمراہ اور ہلاک ہوا۔ اگرچہ پیر نہ ہو تو شیطانی وسوسہ تجھے بہت پریشان کریں گے۔ شیطان تجھے گمراہ کر کے پریشانی میں ڈال دے گا۔ تو اس سے زیادہ ہوشیار اور چلاک اس راستہ میں گمراہ ہو گئے۔ ان کی گمراہی قرآن سے سن کر شیطان لوگوں کو سیدھے راستے سے لاکھوں سال کی مسافت پر لے گیا۔ ان ہلاک شدگان سے عبرت حاصل کر اور ان کے راستے پر نہ چل۔ بے نوائی اختیار کی جائے تو دربار خداوندی میں رسائی ہو جاتی ہے۔ عاشق انسان جو کچھ بھی کہتے ہیں اس میں فقر کی بو ضرور ہوتی ہے۔ عاشق اگر بظاہر ٹیڑھی بات کرے تو وہ سیدھی ہوتی ہے، اس کی شک کی بات میں بھی یقین کی خوشبو ہوتی ہے۔ مقام فنا میں پہنچ کر انسان کو کمال حاصل ہوتا ہے۔ رگ رگ میں محبت کا نور سرایت کر جاتا ہے اور ذرہ ذرہ رقص اور حال میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور خوبی یہ ہے کہ کمال ذاتی بھی فنا نہیں ہوتا، کیونکہ اپنے کمالات کی طرف توجہ ہی نہیں رہتی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں
تو یہ کائنات کی پیدائش معرفت خدا بندی کے لیے ہے۔ اس نے مٹی سے اطلس پوش بادشاہ بنا دیا، یعنی اپنا مظہر خلیفہ بنا دیا۔ جو شخص اسرار کے میدان کا شیر ہے وہ جانتا ہے کہ جو کچھ کوئی دل میں سوچتا ہے، خبردار اے وسوسوں کے عادی دل، اس کے سامنے برے خیال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ۔ وہ تیرے دل کی حالت کو جانتا ہے لیکن پردہ پوشی کرتا ہے اور مسکراتا ہے۔ یہ دنیا کی دولت وغیرہ اللہ تعالیٰ کی مسکراہٹیں ہیں جنہوں نے ہمیں مغرور اور مست بنا دیا ہے۔ اے انسان، فقیری اور بیماری بہشت ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے مسکراہٹ کا جال اکھڑ جاتا ہے۔ آئینے کو حقیقت نہ سمجھو، تمہاری اصل تصویر تمہارے دل میں ہے۔